الصفا مرکز نابینا گجرانوالا بے بصر آنکھیں تعلیم و ہنر سے آراستہ ہونے کے لیے آپ کے تعاون کے منتظر۔ نابینا افراد کو ہنرمند شہری بنانے کے لیے آئیں مل کر قدم بڑھائیں۔ الصفا مرکز نابینا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے الصفا مرکز نابینا کے انتظامیہ کی طرف سے آئے ہوئے تمام مہمانان گرامی قدر کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ سب نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت دے کر ہمارے اس محفل کو رونق بخشی۔ الحمدللہ آج جس جگہ پر ہم موجود ہیں، جس مقام پر ہم موجود ہیں، جس دن کو ہم منا رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے بے حساب قربانیاں دیں۔ وہ 23 مارچ 1940 کے قرارداد پاکستان کو دیکھو اور آج کے آزاد پاکستان کو دیکھو، یہ انہی قرارداد کے پاس ہونے سے پہلے اور پاس ہونے کے بعد کے جو دی جانے والی قربانیاں ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جس مملکت خدا داد میں بیٹھے ہیں، وہ مملکت خدا داد ایک نہ صرف آزاد مملکت ہے بلکہ روئے زمین پہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے۔ آئیے کہ اس خالق کائنات کا ہم شکر ادا کریں اور اسی کے نام سے ہم اس بابرکت محفل کا باقاعدہ آغاز کریں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں محمد ابو ذر کو دعوت دوں گا کہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ
ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. ابھی اس بچے کو قرآن مجید کے آیات جب ہم نے پڑھتے سنا تو اس کلام پاک کے سننے سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ ہمارے بڑوں کا وہ جو مقصد آزادی ہے، وہ جو آزادی حاصل کرنے کا مقصد ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ اس ملک میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے، اور اس ملک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آزادانہ طریقے سے چلا جائے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علی اطہر کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب درود شریف پڑھ لیں۔ جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ حسین ٹھہرے۔ محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ حسین ٹھہرے۔ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو
تیرے اور کیا ہے. تم اقبال نہ تم کی کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. تم اقبال نہ تم کی کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. کہاں تم کہاں مت گئے ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں تم کہاں مت گئے ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. ابھی یہ بچہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہا تھا. یقیناً وہ محفل نامکمل ہے جہاں اللہ کا تو نام لیا جائے لیکن وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں الصفہ مرکز نابینا میں کے انتظامیہ اور آل پاکستان فاؤنڈیشن فار بلائنڈ گجرانوالہ کے جنرل سیکرٹری عدنان محمود سے ملتمس ہوں کہ سر آپ چند لمحات کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالب علم ساتھیوں اور آئے ہوئے مہمانان گرامی، جناب تالشتور صاحب، عبدالرحیم صاحب اور دیگر احباب، تمام کو السلام علیکم. آج نہایت ہی پرمسرت موقع ہے. آج ہمارے لیے قابل فخر دن ہے کہ ہم نے، ہمارے قائدین نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک عظیم کی بنیاد رکھی تھی. آج کے دن یہ قرارداد منظور ہوئی تھی کہ ہم نے ایک اسلامی ملک حاصل کرنا ہے، اور الحمدللہ صرف 7 سال کے قلیل عرصے کے اندر ہمارے قائدین کی جد و جہد کے ساتھ ہمیں یہ ملک مل گیا. یہ تاریخ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اگر میں تھوڑا ڈیپلی چلا جاؤں تو ریاست پاکستان اور ریاست مدینہ یہ بڑے ملتے جلتے ہیں آپس میں. اچھا، شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ جب پاکستان بنانے کی ضرورت محسوس کی گئی، اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ ہندو لاکھوں خدا کی، لاکھوں معبودوں کی پوجا کرنے والے، اور مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرنے والا. اب کروڑوں اور ایک کا مقابلہ یہاں پہ بھی تھا اور مکے میں بھی یہی مسئلہ تھا. مکے میں بھی یہی مسئلہ تھا. اچھا، اب ہندوستان میں عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا اور مکے میں بھی یہی مسئلہ تھا. ہندوستان میں مسلمانوں کو عبادت کی اجازت نہیں تھی اور مکے کے مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ عبادت کی اجازت نہیں تھی. مسلمان جو مکے کے تھے انہوں نے اسلام کی خاطر اپنا گھر چھوڑا، اور ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی اسلام کے لیے اپنا
گھر چھوڑا. جو مکے کے مسلمان تھے انہوں نے جب ہجرت کی تو اپنا سارا مال قربان کر دیا، اور ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی اپنا سارا مال قربان کر دیا. مکے کے مسلمانوں نے بھی دوران ہجرت قربانیاں دی. کسی کے بچے چھین لیے گئے، کسی کے ماں باپ چھین لیے گئے، کسی کے بہن بھائی ذبح کر دیے گئے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہاں پہ مسلمانوں نے محدود عرصے میں مدینہ منورہ کی بنیاد رکھی، اور ہندوستان کے مسلمانوں نے محدود عرصے میں پاکستان کی بنیاد رکھی. پھر الحمدللہ جو مقام مدینہ منورہ کو اس وقت ملا، اور جو مدینہ کی ریاست کی حیثیت اس وقت تھی، وہی ریاست پاکستان کی اہمیت اس وقت تھی. آج الحمدللہ مدینہ منورہ اسلام کا قلعہ ہے، اور پاکستان مسلمانوں میں ایٹمی طاقت ہے. اگر دنیا میں اسلام کے لحاظ سے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، تو طاقت کے اعتبار سے، ایٹم کے اعتبار سے، ہتھیاروں کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے الحمدللہ پاکستان دنیا بھر کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے پاکستانیوں کہ جس نے ہمیں آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع دیا. اگر آزادی کی قیمت پوچھنی ہے تو کشمیریوں سے پوچھیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ آج ہمارا گھر ہے، کل یہاں پہ کھنڈر بنا ہوگا کہ نہیں بنا ہوگا. فلسطینیوں سے پوچھیں جو اسرائیلی گولوں کا، توپوں کا مقابلہ غلیلوں سے کر رہے ہیں، لیکن وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. شام والوں سے پوچھیں جن کے گھروں کو تین ممالک کے طیارے آ کے بمبوں سے اڑاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ ہمارے جو قائدین جنہوں نے یہ ہمیں عظیم دولت سے مالا مال کیا، وہ اب تیرے پاس پہنچ چکے ہیں. اللہ ان کی یہ بہت بڑی نیکی ہے، ان کا صدقہ جاریہ قبول فرما کے ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک عظیم کو سمیٹتے ہوئے یہی کہوں گا، پاکستان زندہ باد. ابھی آل پاکستان فاؤنڈیشن فار بلائنڈ گجرانوالہ کے جنرل سیکرٹری عدنان محمود صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. یقیناً خوبصورت باتیں ریاست پاکستان ہمارے وطن عزیز کے حوالے سے انہوں نے کی. اس کے حوالے سے ہم جو کچھ بھی کہیں ہمارے لیے پھر بھی کم ہے. آپ مکان بناتے ہیں اور اس مکان کی بنیاد شاید کچھ اور ہو، لیکن ہمارے مملکت خداداد، ہمارے وطن عزیز یعنی پاکستان کی بنیاد 16 لاکھ انسانی جانیں. تو اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو رہتی دنیا تک آباد رکھے. میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب طیب رحمان سے ملتمس ہوں اور کہ یہ نغمہ پیش کریں. یہ طالب علم گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ فار بلائنڈ گجرانوالہ میں زیر تعلیم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جو آواز دی ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے. اور اسی آواز سے جب فقیر محمد فقیر ڈگری کالج گجرانوالہ میں اس بچے کا ایڈمیشن ہوا تو اس نے نہ صرف کالج کا، نہ صرف گجرانوالہ کا، بلکہ تمام جو گجرانوالہ ڈویژن میں اور بلکہ پورے پاکستان میں
جتنے جو نابینا افراد تھے جو اس میں بسنے والے، اپنے آواز سے اس نے ان سب کا نام روشن کیا. آئیے کہ ہم تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے اس بچے کو لکھنے کی دعوت بھی دیں اور اس بچے کا شکریہ ادا کریں. اور یہ جو بچہ ہے میں بتاتا چلوں کہ فقیر محمد فقیر کالج کی نمائندگی کرتے ہوئے بینا بچے جو دیکھ سکتے ہیں ان کے مقابلے میں پورے پنجاب میں اس نے اول پوزیشن حاصل کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر سے مشکور ہوں اپنے ان سبھی ٹیچرز کا کہ جنہوں نے ہمیں ہم سب کو ایک بار پھر سے اس عظیم دن پر اکٹھے ہونے کا موقع فراہم کیا. میں جو میری نغمہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ میں اپنے ان نوجوانوں کی نظر کروں گا کہ جو سرحد پر کھڑے ہوئے ہماری حفاظت کر رہے ہیں. آپ کی بھرپور کلیپنگ میں انشاءاللہ یہ اپنا نغمہ شروع کرنا چاہتا ہوں. اے وطن کے سجیلے جوانو، اے وطن کے سجیلے جوان، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، وطن کے سجیلے جوانو. تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے اس میں شامل ہے آواز میری. تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے اس میں شامل ہے آواز میری. اڑ کے پہنچو گے تم جس افق پہ، ساتھ جائے گی پرواز میری. چاند تاروں کے رازدانوں، میرے نغمے تمہارے لیے گئے، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، وطن کے سجیلے جوانو. سرفروشی ہے ایمان تمہارا، ذلتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کرے سرحدوں کی، وہ فلک وہ دیوار ہو تم. اے شجاعت کے زندہ نشانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، وطن کے سجیلے جوانوں، ہے وطن کے سجیلے جوانوں.
अभी तैयब रहमान अपने खूबसूरत आवाज में वतन के लिए जो कुछ कह रहे थे, यकीनन एक एक लफ्ज जो है वो कीमती है, क्योंकि उस्ताद हमेशा जिंदगी को जिंदा दिली का नाम देते हैं और यही जिंदा दिली हमें सफरे पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। हमने जद्दोजहद से, हमारे बड़ों ने हमारे लिए आजादी तो हासिल की, जद्दोजहद से यौम पाकिस्तान से लेकर आजादी तक, आजादी से लेकर आज तक, आज के दौरे जदीद में जिस तेजी से ये दुनिया तरक्की कर रही है, चाहे टेक्नोलॉजी की दुनिया हो चाहे कुछ और, हमने इस सफर को कैसे किस तरीके से तय किया, मैं इस किस्म के ख्यालात के इजहार के लिए ज़ैन अली से मुल्तमिस हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अबू ज़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम असातिज़ा कराम, अल-सुफ़ा मरकज़ की इंतज़ामिया और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो ये है यौम पाकिस्तान। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफ़ाजा। जो कौमें तब्दीली को अपना शार न बनाए वो आहिस्ता आहिस्ता तारीख के औराक में गुम हो जाती हैं। जब हमने ये मुल्क हासिल किया तो कहा गया कि चंद माहों साल से ज्यादा जम न पाएगा और हाकम बदहन ये मुल्क खत्म हो जाएगा। मगर तारीख ने ये देखा कि अल्लाह के फजलो करम से हम कायमो दाइम हैं। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ये जमहूर हमारे रहे तो मफलूकुल हाल, ये जमहूर हमारे रहे तो मफलूकुल हाल, है अर्ज़े मुसम्मम से माला माल। ना माजी पर शर्मिंदा ना वो शिकायत हाल, ना माजी पर शर्मिंदा ना वो शिकायत हाल, सयाद के रोज रोज नित नए जाल। ना हुए कभी शिकारे जवाल के सामने था परचमे सितारा हिलाल, रहबरे तरक्की व कमाल। जरा देखिए, हम जानते हैं कि किस मुल्क ने 200 साल लगाए अपनी खाना जंगी खत्म करने के लिए। हमारे पड़ोसी मुल्क अभी तक खुद को जंगो जदल से निकाल ना सके। किसी का निजाम 70 साल से हवादे सह ना सका। हम दुनिया में दूध की पैदावार में चौथे बड़े मुल्क हैं। दुनिया 50% फुटबॉल हमसे बनवाती है। हमारी जीडीपी ग्रोथ दुनिया में 25वें नंबर पे है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले 8 साल के मुकाबले में 2016 में 4.61% ग्रोथ के साथ पिछले 3 साल से मुसलसल तरक्की की तरफ गामजन है। अब हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व हमारी तारीख में सबसे ज्यादा यानी 21 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। बेरोजगारी की शरह
6% سے کم ہو کر 5.6% تک آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے غریب کسانوں کی مدد کے لیے 341 بلین روپے کی خطیر رقم کا اعلان کیا۔ افراط زر کی شرح 2014 میں 8.62% سے کم ہو کر 2015 میں 4.53 اور 2016 میں 2.79% تک مزید نیچے آ چکی ہے۔ غربت کی شرح نیچے آ کے تعلیم کی شرح سال 2016 میں 60% تک بڑھ چکی ہے۔ ہمارے بینکوں کی مجموعی کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے۔ آج لاکھوں پاکستانی زر مبادلہ بیرون ملک سے کماتے ہیں اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹر، بینکر، کھلاڑی اور فوجی پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنا یہ سفر یوں ہی جاری رکھا تو ہم دنیا کو امن دینے والی، مصیبت کے وقت فساد کو مٹانے والی، انسانیت کو جگانے والی، ظلم کو بھگانے والی اور سب سے بڑھ کر نئی امید دلانے والی قوم بنیں گے۔ کیا ہم نے دیکھا کہ محمد سرور سے لے کر کرنل شیر خان اور لالک جان تک، عیدی سے لے کر کراچی کی خانہ گھر خاتون پروین سعید تک، ملالہ یوسف سے لے کر گولہ بارود سے لے کر ایٹمی قوت تک، بننے تک، ضرب عضب سے لے کر رد الفساد اور ضرب مومن تک، ہماری پہلی رکن قومی اسمبلی بیگم شائستہ اکرام اللہ سے لے کر شہید مریم مختار تک، قائد کے اسٹیٹ بینک کے افتتاح سے لے کر گوادر پورٹ کے آغاز تک، کرکٹ کے ورلڈ کپ سے لے کر PSL کے انعقاد تک، بے سر و سامانی میں پہلے دیے جانے والے بجٹ پرپیکٹا انکم $1560 پہنچانے تک، کراکرم ہائی وے سے لے کر سی پیک جیسے عظیم الشان منصوبے بنانے تک ہم نے کیا کچھ حاصل نہیں کیا۔ عروج آد میں خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، عروج آد میں خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا مرہ کامل نہ بن جائے۔ جن کی منزل آسمان ہو، کہکشاں ان کا استقبال کرتی ہیں۔ اوجے سریا ان کا مرکز قرار پاتا ہے۔ تیری رضا نویدیں سنائی دیتی ہیں۔ زمین سے نور یانے آسماں پرواز کرتے ہیں۔ یہ خاکی زندہ تر، پائندہ تر، تابندہ تر رہے۔ شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بچہ زندگی میں پہلی دفعہ سٹیج پہ پرفارم کر رہا تھا، اور یہ جو ہماری نابینا افراد کی بریل لینگویج ہوتی ہے اس میں لکھا ہوا پڑھ رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جس حد تک اس نے کوشش کی ہے، اس کا حوصلہ افزائی کیجیے۔ بہت شکریہ بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی اور مناظر میں بھی ترقی عطا فرمائے۔ اور تو عبدالرحیم
ابھی جب یہ بچہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا تو میں اس سوچ میں گم تھا کہ آج سے کئی سال پہلے شاید ہم لوگ بھی اس مقام پہ نہ تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاں دوسرے لوگوں کی مدد کی وہاں نابینا افراد کی بھی مدد کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہر شعبے میں، آج ہر ڈسپلن میں نابینا افراد اپنے خدمات کو سر انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب معظم سے ملتمس ہوں کہ ذرا اپنے آواز کے جادو جگاتے ہوئے اس محفل کو گرمائیے۔ معظم کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ بھی ٹوٹل نابینا ہیں اور خود گاتے ہیں، خود بجاتے ہیں۔ اب دیکھیے گا ان کی انگلیوں کا جادو بھی جگے گا اور ان کی آواز کا جادو بھی جگے گا۔ معظم آپ کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ معظم بہت اچھے بھائی چاہیے۔ اوور ٹو معظم۔ میری طرف سے اور الصفا مرکز برائے نابینا کی طرف سے آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو یوم پاکستان کی ڈھیروں ڈھیر مبارکباد۔ آئیے ہم سب اس عظیم موقع کو سیلیبریٹ کرتے اور اپنے وطن کے لیے اپنے الفاظ، اپنے جذبات اور اپنے جوش کے وسیلہ سے اس کی ضرور پذیرائی کریں۔ اپنا جذبہ وطن، اپنا جذبہ وطن، اپنی سچی لگن، ہدایت کا وطن، اپنی سچی لگن، ہدایت کا وطن، آئی ہے یہ بستی، آئی ہے بھگونا، دل دشمن سبھی بے وطن ہے سدا، ارے دل کی آواز، دل کی آواز، سب تمہارے لیے، جانو دل کی لہو سب تمہارے لیے، کچھ جذبات سب تمہارے لیے، کچھ جذبات سب تمہارے لیے، جانو دل کی لہو سب تمہارے لیے، اے وطن کو پکارے تو سب لوگ گئے، ایسی آئی ہے یہ قسم، آئی ہے باخدا، تھوڑے دشمن کبھی، یہ وطن ہے میرا، ہر دل کی گواہ، دل کی گواہ،
حفاظت کروں ایسے فضا سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نثار کروں فضا سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نثار کروں میرے وطن میں عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کروں محبتوں کے یہ سلسلے شمار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں ایسے میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں ایسے جان سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نثار کروں جان سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نثار کروں میرے وطن کے حقیقت اور پیار تجھ پہ نثار کروں محبتوں کے سلسلے شمار تجھ پہ نثار کروں میرے وطن ہو یہ ایک اچھی بڑی سونی کرتی اللہ رکھے یہ سب کو آتا ہے سب مل کر گائے ہوں تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرے نام سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا تیرے نام سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے یہ دنیا باقی جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے ہم دیکھیں آزاد سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد سونی دھرتی اللہ رکھے جس طریقے سے یہ بچہ اپنی آواز کا جادو جگا رہا تھا اس سے عام لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ نابینا افراد بھی کچھ ہیں یہ معاشرے میں کسی سے کم نہیں ہے بلکہ ان کو معاشرے کا جو ہے وہ اسی طرح شہری سمجھا جائے جس طریقے سے عام لوگوں کو سمجھا جاتا ہے آج کے دن کے لحاظ سے پروگرام چلتا چلتا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم عہد کریں کہ ہم حقیقی معنوں میں اس دھرتی سے محبت کو یقینی بنائیں گے ہم عہد کریں کہ اس دھرتی کی حفاظت کے لیے ہمیں جو بھی قربانی ممکن ہو اس سے ہم کبھی دریغ نہیں کریں گے یہی کامیابی کا راستہ ہے
अल्हम्दुलिल्लाह आज से 3 साल पहले मेरा अदनान साहब के साथ नाबीना अफराद के फलाह व बहबूद के लिए काम करने का जो सफर था वो भी यौम पाकिस्तान के मौके पर ही शुरू हुआ था। और मुझे फख्र है कि हम दोनों का ये सफर जारी और सारी है। मैं सिर्फ इतना जो है वो इस पे कहूंगा कि हमारी नेक्स्ट कोशिश होगी कि हमारे जितने भी नाबीना भाई, हमारे जितने भी नाबीना बहनें बेटियां जो घरों में बैठे हैं या जो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं, हम उनको इस रास्ते से रोककर तालीम और दस्तकारी की तरफ ले आएंगे। ये इसी चीज के तहत, इसी चीज को ज़हन में रखकर ही मैंने अपने पढ़ाई का भी आगाज किया था और इस सफर का भी आगाज किया था। अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान एक अजीम हस्ती उस्ताद मोहतरम जनाब तालिश हुसैन तूर साहब मौजूद हैं। तूर साहब की जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। हम तो बाय बर्थ ब्लाइंड हैं, लेकिन हमें इनकी जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए कि जद्दोजहद करें, चाहे आपके रास्ते में जितने मर्जी रुकावटें हों, माजूरी को कम से कम रुकावट न बनाएं। हम सब खड़े होकर उस्ताद मोहतरम का इस्तकबाल करें और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब रईस मदरसा अदनान महमूद साहब, जनाब हमारे बहुत ही बाहिम्मत साथी, हमारे दोस्त, हमारे दस्तोबाजू जनाब अब्दुल रहीम साहब और मेरे अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। यौम पाकिस्तान हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम माशाल्लाह से एक आजाद कौम हैं, एक बाशऊर कौम है, एक जिंदा कौम है। मैं बचपन में जब एक नगमे का बोल सुना करता था, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, तो मैं अपने खून में एक अजीब सा जोश महसूस किया करता था। और जब बड़े होकर अपने वालिद मोहतरम से अपने खानदान की कुर्बानियों की कहानी सुनी, तो फिर मुझे समझ आई कि मेरे खून के जोश की वजह क्या थी। दरअसल हुआ ये था कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया, तो मेरे वालिद साहब और उनका खानदान मौजूदा भारत के एक छोटे से गांव, मौजूदा भारत के एक छोटे से गांव में मुकीम था, जिसका नाम था फतेहगढ़ पंजतूर। उस गांव में तूर बरादरी की अक्सरियत थी। इस वजह से उस दौर में यानी 14 अगस्त के फौरन बाद अहले खाना ने वहां से पाकिस्तान की तरफ हिजरत न की, बल्कि सोचा कि हमारा ये गांव पुरअमन है, हम यहीं पर ही कयाम करेंगे। लेकिन हुआ ये कि बाद में उस गांव के हिंदुओं ने सिख बरादरी को भड़का दिया कि ये जो तूर बरादरान हैं, ये सारे गांव पर हमला कर देंगे। और उनकी इस बात को तकवीयत इस तरह से मिल गई कि हमारे खानदान में एक 40वें का खत्म था। सारी बरादरी हमारी हवेली में जमा थी, तो सिखों ने हिंदुओं को भड़काया कि देखें ये सारे लोग खत्म का बहाना करके इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कल सुबह के सूरज के तुलू होने के साथ ही ये गांव पर बंदूकों से हमला कर देंगे और सारे लोगों को भून के रख देंगे। इससे पहले कि ये लोग हमला करें, आओ इनका खात्मा कर दें। तो रात के 3 बजे वो लोग हमारी हवेली में सोए हुए लोगों पर उन्होंने शब खून मारा। तकरीबन 85 से जायद अफराद वहां पे आराम कर रहे थे। सारे दिन के थके हुए, दूर दराज
کا سفر طے کر کے آئی ہوئی ساری برادری، یعنی میرے والد صاحب کے ننیال اور ددیال سے آئے ہوئے رشتہ دار سارے اس حویلی میں جمع تھے۔ رات کے 3 بجے جب انہوں نے وہاں پہ بلوا کیا اور دیواریں پھلانگ کر حویلی میں داخل ہوئے، نیزوں سے، بچیوں سے، تلواروں سے، نہ کوئی بچہ چھوڑا، نہ کوئی جوان چھوڑا، نہ کوئی بوڑھا چھوڑا، نہ کوئی عورت، نہ کوئی بچہ، تمام کے تمام افراد کو ذبح کر دیا۔ میرے والد صاحب نے جب تھوڑا سا محسوس کیا کہ کچھ بدامنی ہے تو وہ سب سے آخری جگہ پہ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں سے بیدار ہو کر گھوڑے کی جو چارے کی بڑی بڑی گانٹھیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے چھپ گئے، اور ان کی پھوپھی جو کہ اس وقت نوجوان تھی وہ بھی ان کے ساتھ ان گانٹھوں کے پیچھے جا چھپی۔ جب یہ سارے بلوائی حملہ کر کے ایک ایک کی تسلی کر کے سب کو ذبح کر کے جا چکے تو یہ بڑی آہستگی سے وہاں سے نکلے، ایک ایک بستر پہ جا کے دیکھا کہ شاید کوئی زندہ بچا ہو، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی زندہ نہ بچا، نہ کوئی بچہ رہا، نہ کوئی بوڑھا رہا، نہ کوئی عورت رہی، نہ کوئی مرد رہا، سارے کے سارے صرف اس لیے قربان ہو گئے کہ وہ مسلمان تھے اور وہ پاکستان کے حامی رہ چکے تھے۔ چنانچہ والد صاحب اپنی پھوپھی کو ساتھ لیے اس گھر کے پچھلے دروازے سے نکل گئے اور رات کے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے فصلوں میں سے ہوتے ہوئے بھاگنا شروع کیا، لیکن ہندوؤں کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے کوئی بھاگا ہے۔ انہوں نے پیچھا شروع کیا تو دور کسی کھیت میں کنواں تھا، ریہٹ والا کنواں، پھوپھی بھتیجا دونوں اس کنویں میں کود پڑے کہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھنے سے بہتر ہے کہ کنویں میں کود کے جان دے دی جائے۔ پھوپھی ماں وہ تو وہیں کنویں میں گر کر شہید ہو گئی، لیکن والد صاحب کے ہاتھ میں وہ پٹا آ گیا جس کے اوپر پانی برآمد کرنے والے ٹین لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اس پٹے کو پکڑ کے ٹھنڈے پانی کے اندر گھنٹوں لٹکے رہے۔ ان لوگوں نے آ کے تسلی سے دیکھا، انہوں نے کہا کہ مر کھپ گئے ہوں گے کیونکہ نیچے سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اس وقت ٹارچ کا دور نہیں تھا، اگر کسی کے ہاتھ میں اس وقت ٹارچ ہوتی تو وہ یقیناً نیچے ٹارچ مارتے اور انہیں پتہ چل جاتا کہ بندہ لٹکا ہوا ہے نیچے، لیکن چونکہ لالٹین کا دور تھا اور آپ کو پتا ہے کہ لالٹین کی روشنی نیچے نہیں جاتی، اس لیے انہوں نے کہا کہ مر کھپ گئے ہیں، چلو چھوڑو۔ جب وہ لوگ دور جا چکے، خاموشی چھا گئی، تو میرے والد صاحب اس وقت فرسٹ ایئر کے طالب علم تھے اور وہ جوان تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ ان کنستروں پر پاؤں رکھتے رکھتے اپنے آپ کو کنویں سے باہر نکالا، دوبارہ فصلوں میں سے چھپتے چھپاتے ایک ایسے راستے پر پہنچ گئے جہاں پر پاکستان کی جانب قافلے گامزن تھے، ایک قافلے کا حصہ بنے اور واگا بارڈر پر پہنچ کر پاکستان میں پہنچ گئے۔ تو یہ وہ تھی قربانیاں، یہ تو میں نے ایک خاندان کی قربانی بتائی ہے، اس طرح کے لاکھوں خاندان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پورے کے پورے کنبے کٹا دیے لیکن اس وطن عزیز کو آزادی دلوائی۔ ہمیں فخر ہے اپنے بزرگوں پر، ہمیں فخر ہے اس دور کی بیٹیوں پر، ہمیں فخر ہے اس دور کی عورتوں پر جنہوں نے اپنی عصمتیں قربان کی، جن بچوں نے اپنی جانیں قربان کی، لیکن ہمارے لیے آج یہ عظیم وطن حاصل کیا۔ اور جہاں تک ہم بے بصر لوگوں کا معاملہ ہے، یہ نہ کہیے گا کہ ہماری بینائی نہیں ہے تو ہم اس وطن عزیز کو کچھ نہیں دے سکتے، بلکہ ہم اس وطن عزیز کے فعال شہری بن کر اس وطن کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ اسی 2021 کے سن میں، اسی مارچ کے مہینے میں، مارچ کے پہلے ہفتے میں ایک پاکستانی نابینا جس کا تعلق کراچی پاکستان سے ہے، وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، اس کا نام ہے معین خان۔ معین خان پچھلے 6 مہینوں سے مائکروسافٹ کے ورچوئل ایجنٹ کے لیے انٹرویوز دے رہا تھا، 6 گھنٹے کے اس کے انٹرویو ہو رہے تھے۔ ایک طرف پوری دنیا کے بصارت والے، آنکھوں والے امیدوار تھے اور ایک طرف پاکستانی نابینا تھا، اور جب مائکروسافٹ کی فائنل سلیکشن ہوئی تو مارچ کے دوسرے ہفتے میں
ہمارے پاکستانی نابینا معین خان کو مائکروسافٹ کا ورچوئل ایجنٹ چن لیا گیا، جو کہ نہ صرف نابینا کمیونٹی کے لیے بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے فخر بن گئے ہیں۔ تو ہمیں فخر ہے اپنے نابینا افراد کے ٹیلنٹ پر، ہمیں فخر ہے اپنی پاکستانی قوم کے ٹیلنٹ پر۔ تو آئیے مل کے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، بلکہ ان کے خون سے، ان کی قربانیوں سے حاصل کیے گئے اس ملک کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے اور پوری دنیا میں اس کا نام بلند کر کے رہیں گے۔ والسلام۔ پروگرام کو اختتام کرتے ہوئے حافظ اجاز صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ دعائے خیر سے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اور پروگرام اس سے پہلے دعا سے پہلے میں چاہوں گا کہ تمام احباب کھڑے ہو جائیں اور جو پاکستان کا نیشنل اینتھم ہے وہ ہم سب پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ معظم سے گزارش ہے کہ وہ نیشنل اینتھم پلے کریں۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! اور کوئی اجازت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي إلى شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اے اللہ ہم خصوصاً دعا کرتے ہیں اپنے وطن عزیز کے لیے، اے اللہ ان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ ملک پاکستان کے رہنے والوں کی خیر فرما، اے اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ عالم اسلام پر اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے سب کے مال اور جان میں علم میں اضافہ فرما، اے اللہ ہمیں اسی طرح پاکستان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم فرما، اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکر میں پھنس رہے یا اللہ تم سبب الاسباب ان کے لیے ذوب خیر پیدا فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ کشمیریوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، اے اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ اللہ تم سبب الاسباب ان کے لیے ذوب خیر پیدا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔